الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ وجماعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ درود شریف پڑھے بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور آج کی ہماری گفتگو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ ان میں سے جو سر فہرست ہے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سبحان اللہ کہا ہے۔ کوئی بندہ سفر پر جائے اس کو مزہ آئے، وہ تعریف کرتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت جگہ دیکھی، میں نے بڑے خوبصورت مقامات دیکھے، نظارے بڑے خوبصورت تھے۔ جو بندہ لے کر جا رہا ہو وہ تو وہیں رہتا ہے، اس کی تو جگہ اپنی ہوتی ہے، جس کے مکان کی سیر کرنی ہوتی ہے، جس جگہ کی سیر کرنی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لے جانے والا، نبی کریم علیہ السلام جانے والے، تعریف کرنی چاہیے تھی نبی کریم علیہ السلام کو کہ جی ہم نے لامکان کی سیر کی، جنت بڑی خوبصورت جگہ، بڑے معاملات ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سبحان اللہ، ہائے 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 کیا بات، انداز ایسا خوبصورت، فرمایا جن کو میں لے کر گیا تھا ان کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا اور ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا سورہ نجم میں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، انہوں نے ہمیں ایسے دیکھا ہے نہ آنکھ ادھر ہوئی ہے نہ آنکھ ادھر ہوئی ہے۔ وہ دیکھنے میں مصروف تھے، ان کو دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا، ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ تو فرمایا سبحان اللہ، واہ، پہلا لفظ معراج کا سبحان اللہ۔ اس کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے، الذی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی۔ یہ تمام اشکالات، تمام سوالات کا اور اعتراضات کا جواب ہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام جسمانی اپنے لحاظ سے آسمانوں کے اوپر یا جنت پر یا مقام پر نہیں جا سکتے، یہ ایک خواب کا معاملہ تھا، خواب میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے معراج کروا دی۔ تو یہ پہلا جملہ اس آیت کا ان تمام اعتراضات کا رد ہے کہ اگر کوئی بندہ خود جانے کی دعویٰ کر رہا ہو کہ جی میں خود گیا ہوں یا ایسی کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سیر اس نے کرائی ہے، جب ساری کائنات اس کی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر اعتراض کرنے کی بات نہیں بنتی کہ جی خواب کا معاملہ تھا یا ایسا تھا۔ بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اس میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں ذکر کریں گے، ابھی ترجمے میں ہم سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بے عبدہ، اپنے عبد کو، جس نے سیر کرائی اپنے، سارے بولیں اپنے عبد، بندے کو بولتے ہیں۔ لیلاً، رات کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی ہے بہت بلند، لفظ اقصی کا جو معنی ہے بہت اونچا اور بہت بلند، اور یہ مسجد اقصی بہت دور تھی اور بلندی پر تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے ارد گرد، مسجد کے حولہ، اس کے ماحول میں، اس کے جو بھی اس کے ارد گرد ہے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب اگلا جو جملہ ہے اس کا وہ جواب ہے کہ ہم نے معراج کروائی کیوں تھی، نبی کریم علیہ السلام کو بلایا کیوں تھا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں، نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں سے علماء نے یہ سمیع البصیر سے دو ذاتیں مراد لی ہے، اللہ کی ذات بھی مراد
کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی مراد ہے کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس لیے کہ پہلے جو لفظ ہے اسرا لیلاً، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سیر کروائی ہے۔ اب اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ جی کون سی تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، جیسا بھی ہوا، اکثر جو مشہور ہے، جو عوام نے قبول کیا، جو تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، 27 رجب کو۔ اگر اس رات کو مانا جائے تو اندھیری رات ہے۔ اب سیر بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے بندہ، اندھیری رات ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے، اتنی جلدی پھر واپس بھی آ جائے، تو جی یہ کیا معاملات ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تم اگر 14ویں کی رات کو چاند کی روشنی میں سیر کروائی جاتی تھی تو بھی چاند کی روشنی سے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو وہ نبی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا یہ وہ نبی ہے کہ چاند بھی ان کی روشنی سے طلوع ہوتا ہے، سورج بھی ان کی روشنی سے چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ یہ ایسی ذات ہے جو سراج بھی ہے، منیر بھی ہے۔ انارا یونیرو کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو روشن کرنا، روشنی دینا کسی کو، کسی دوسرے کو منور کر دینا۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف اپنی ذات میں نور، منیر اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو روشن کر رہا ہو، جو کسی دوسرے کو نور دے رہا ہو۔ یہ تو اگر قرآن پاک کے الفاظ پر ہی غور کیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں نا لفظ منیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اس کا معنی دوسرے کو نور دینا، منیر دوسرے کو روشن کرنا۔ اب جو خود روشن ہے تو دوسرے کو روشن کرے گا نا، جس کے خود کے پاس نور ہوگا تو دوسرے کو نور عطا فرمائے گا نا۔ تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، جس کو ہم نے سیر کرائی ہے نا اس کی سماعت ایسی ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں۔ فرمایا ان کی ایسی سماعت ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کی سن رہے ہیں، وہ بصیر اور بصارت ایسی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمین پر بیٹھ کر جنت کے سارے گوشوں کو دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ ایسی بصارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ دو روایات ہیں جو آج میں سناؤں گا، وہ امام بخاری نے نقل کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آج کا ماحول کچھ ایسا ہے، کہتے جی ہمیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں ہوگا تو ہم، حالانکہ قرآن میں اگرچہ ہو، ایسا کو بخار آیا ہوا ہے سب کو بخاری کا، جی ہم بخاری میں ہوگا تو ہم مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے۔ حالانکہ امام بخاری 3 صدی کے بزرگ ہیں۔ امام بخاری سے پہلے بھی بہت سارے محدثین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ امام بخاری کے بعد بھی بہت سارے محدثین، فقہاء اور علماء ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امام بخاری پر آ کر دین ختم ہو گیا تھا، یا امام بخاری نے جو کچھ لکھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں حضرت عبد الرزاق، جن کی کتاب المصنف ہے، مصنف عبد الرزاق، جس میں یہ حدیث ہے، حدیث نور، جو ربیع الاول شریف میں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ صرف امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت غوث اعظم کے یہ امام ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں حضرت امام عبد الرزاق۔ اگر امام بخاری کی بات اتھنٹک ہے، اور امام بخاری نے تقریباً سینکڑوں مرتبہ، سینکڑوں احادیث اپنے استاد حضرت اپنے دادا استاد عبد الرزاق سے روایت کی ہیں اپنی بخاری میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کمزور بندہ ہو یا کچھ ایسا ہو۔ امام عبد الرزاق سے بہت ساری حدیث امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی بخاری میں۔ اگر استاد اتنا اعلیٰ درجے کا ہو جو اپنے شاگردوں کی اتنی اچھی تربیت کر سکے، اس کی بات بھی ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی صرف اسی پر آ کر بات مانی جائے، نہیں جی بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ اب سارا کچھ تو بخاری میں نہیں آ گیا نا، سارا کچھ تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب بخاری سے پہلے بھی احادیث کی کتابیں موجود ہیں، بخاری کے بعد بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ صرف بخاری پر آ کر ساری چیزیں ختم نہیں ہو جاتی کہ نہیں جی آپ بخاری میں ہمیں دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ امام بخاری
اب اتنی احادیث میں کتنی احادیث، 4000 کے قریب انہوں نے کچھ احادیث نکلی، مقررات کو نکال کر یہ سارا کر دیں۔ اب سارا دین اسی میں تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ اب ان حضرات کے لیے میں صرف بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑی خوبصورت، اب مزہ ہے بڑا اس حدیث شریف میں سننے میں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، اور دیگر کتب میں بھی بڑی تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال لبلال، حضرت بلال سے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت بلال تمام صحابہ میں آپ کا رتبہ اور سارے حضرات آپ ان سے واقف ہیں۔ حضرت بلال سے فرمایا، عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھی تو حضرت بلال سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی، یا بلالو، اے بلال، حدثنی، آپ بیان کیجئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں، یا بلال حدثنی، آپ بیان کیجئے، بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، آپ کا اسلام میں ایسا کون سا عمل ہے جس سے آپ کو امید ہے؟ اسلام میں ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہوگا، غلام کوئی کام کرے اور آقا کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت بلال سے خود نبی کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ما بِأَرْجٍ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، کون سا ایسا عمل ہے آپ کا اسلام میں جس سے آپ کو امید ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے وہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ فرمایا وہ سنیں، فَإِنِّي سَمِعْتُ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے سنا ہے، دفعنا علیکَ، آپ کے جوتوں کی آہٹ، فَإِنِّي سَمِعْتُ، بے شک میں نے سنی ہے، دفعنا علیکَ، دف جو بجتی ہے نا، اس کی آواز آتی ہے، نالین شریف، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف جوتوں کو نال بولتے ہیں، دفعنا علیکَ، اے بلال آپ کے جوتوں کی آواز میں نے سنی ہے، آپ کے جوتوں کی، سارے بولیں، آپ کے جوتوں کی آواز سنی ہے میں نے، کہاں پر سنی ہے؟ بین یدیّ، اپنے آگے، میں پیچھے ہوں، آپ میرے آگے چل رہے ہیں، اور آپ کے آگے چلنے سے، آپ کے جوتے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ میں نے سنی ہے۔ اب حضور کہاں سنی ہے؟ میں آپ کے آگے کہاں پر ہو گیا؟ فرمایا فی الجنہ، کہاں پر سنی ہے؟ سارے بولے کہاں پر؟ جنت میں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قال، حضرت بلال نے عرض کی، ما عملت عملا ارجى عندي، حضور میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے مجھے کوئی امید ہو، مگر ایک ہے، انی لم اتطہر طہورا، حضور جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، فی ساعت من لیل او نہار، چاہے وہ رات کو ہو یا دن کو ہو، جب بھی وضو کرتا ہوں، رات کی آدھی رات کو ہو یا دوپہر تپتی ہوئی دوپہر میں ہو، جب بھی ہو، الا وصلیت بذالک طہوری، حضور جب میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تحیۃ الوضو جس کو ہم بولتے ہیں، صلاۃ تحیۃ الوضو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، اس ایک عمل پر مجھے امید ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اب یہ حدیث شریف ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ امام بخاری نے اور دوسرے امام مسلم نے، ابو داؤد نے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا۔ یہ ایک ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، حضرت بلال میرے آگے چل رہے ہیں، حالانکہ اس حدیث شریف میں نیند کا ذکر ہی نہیں ہے، نیند کا ذکر ہی نہیں ہے، خواب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود پوچھ رہے ہیں، بلال میں نے خود دیکھا ہے، انی سمیت، میں نے سنا ہے جنت میں آپ میرے آگے آگے چل رہے ہیں۔
اور آپ کے جوتوں کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ یار کتنا، اب دیکھیں توجہ سے کریں، کتنا عظیم آقا ہے جو اپنے غلاموں کے چلنے کی آواز کو بھی پہچانتا ہے کہ کون چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بڑے بڑے جید صحابہ ہیں، فرمایا وہ نہیں، بلال ہے۔ حضرت جن کے چلنے کی آواز کو بھی مصطفیٰ پہچانتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کے چہروں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک اور یہاں پر بات سنیں، فرمایا فی الجنہ، جنت میں دیکھا ہے۔ اب یہ واقعہ کب ہوا؟ محدثین علماء نے فرمایا کہ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ کب کا واقعہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جنت میں معراج کی رات گئے اور حضرت بلال کو اپنے آگے آگے چلتے دیکھا۔ حضرت بلال کو اپنے آگے آگے چلتے دیکھا۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت اشکال اور بڑی خوبصورت بحث علماء نے جو نقل کی ہے اور ہمارے عقیدے کی بات، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، مکہ میں تھے، اور نبی کریم علیہ السلام معراج میں گئے جنت میں، اور آقا کریم علیہ السلام براق پر گئے ہیں، اور حضرت بلال پہلے سے موجود ہے جنت میں۔ اب حدیث کی تشریح سنیں کس انداز سے علماء نے کی، کہتے ہیں حضرت بلال تو پہلے سے موجود ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام براق پر اتنی براق بجلی کو بولتے ہیں، اتنی تیز سواری ہے کہ جہاں پر نظر جاتی ہے وہاں پر قدم جا رہا ہے، مگر حضرت بلال پہلے موجود ہیں۔ یہاں پر علماء نے جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام تو براق پر سوار ہو کر گئے نا، حضرت بلال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عشق ہے۔ اور دوسری بات سنیں جو علماء نے یہاں پر بڑی خوبصورت جواب عطا فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ شریف میں ہیں، مکہ سے غائب نہیں ہوئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنی تو حضرت بلال مکہ سے غائب، مکہ میں موجود تھے، اور میرے مصطفیٰ جنت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بلال مکہ میں بھی موجود ہیں، جنت میں بھی، سارے بولے جنت میں بھی، مکہ میں بھی۔ یار غلام کی یہ شان ہے کہ ایک وقت میں مکہ میں بھی ہو، جنت میں بھی ہو۔ اگر غلام اتنے اعلیٰ مقام کا ہے تو آقا کتنے اعلیٰ مقام کا ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی جنت میں بھی نظر آتے۔ پھر علماء نے یہاں پر لکھا جی یہ جسم مثالی ہے، جسمانی صورت نہیں ہے، ایک مثالی جسم بنایا کہ اس کے ساتھ گئے ہیں۔ اس کا بھی علماء نے رد کیا، کہتے ہیں روح تو ایک ہے نا، جسم مثالی اگر مانا جائے تو اس کے لیے روح بھی دوسری مانی جائے گی، نہیں بلال کی روح ایک ہی ہے، اور میں یہاں پر بھی ہیں اور وہاں پر بھی ہیں۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ آپ دیکھیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں کائنات کے ذرے ذرے میں میرے مصطفیٰ جس کو چاہیں زیارت کروا سکتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں نا قبر میں ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، سب کو میرے مصطفیٰ کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ اور اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک اور بات کروں آپ سے یہاں پر، پیار سے تو بولیں سبحان اللہ۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، صحیح آپ غور کیجئے گا، 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربوں کا، رب کون ہے، دین کون سا ہے، اور پھر یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ رب کون ہے، دکھایا نہیں جاتا، پوچھا جاتا ہے کہ رب کون ہے، دکھایا نہیں جاتا کہ یہ ہے، حالانکہ بندہ سامنے دے کر کہہ دے کہ یہی ہے۔ پھر اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسلام کون سا ہے، دین کون سا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔
اور پھر جب بات یہ آتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ما تقول فی حق حاضر رجل ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ جیسے مصطفیٰ کا نام آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے، یہ ہیں وہ۔ اور پھر علماء نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ بڑا خوبصورت، کہتے ہیں خدا بھی جانا گیا، اسلام بھی جانا گیا تو مصطفیٰ کے صدقے سے ہے نا سارا کچھ۔ فرمایا اس ایک ہستی کو پہچان لو، اس ایک سوال کا جواب دے دو، اللہ تعالیٰ دوسرے سوالوں کے جوابوں کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہاں پر بڑی خوبصورت بحث کی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پہلے 2 سوالوں کے جواب نہ دے، تیسرے کا دے دے، اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل کیا ہے کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، وہ ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ تھا تیرا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ فرمایا یہی ساری کائنات کا مرکز یہ ہے، رب کی پہچان ہوئی، اور اسلام تو کہتے ہی میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو ہیں، میرے مصطفیٰ کے مسکرانے کو اسلام کہتے ہیں۔ فرمایا ایک ہی وقت میں کائنات کے چپے چپے پر نظر آنا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ مثالی جسم ہے، میرے مصطفیٰ مثالی جسم کے ساتھ نظر نہیں آتے، جسمانی جسم کے ساتھ جایا کرتے ہیں، تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی ایک دلیل ہے کہ جنت میں گئے ہیں تو حضرت بلال کی آواز سنی ہے نا وہاں پہ۔ اور پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہیں پر ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرتے ہوئے جب حوریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی تو سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عطا کر رہے تھے، تمہیں یہ دے دیا، تمہیں وہ دے دیا۔ حوروں کی سردار آ گئی، جنت کی حوروں کی ملکہ، عام حور نہ، آپ ماشاءاللہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں، بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ حور کیسی ہوگی، لباس کیسا ہوگا، قد کیسا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا۔ ایک سورہ رحمان پڑھ کر دیکھیں آپ، اور اما یتساءلون سورۃ نبا پڑھ کر دیکھیں، 30ویں پارے کی پہلی سورت اما یتساءلون جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے آخری والی آیات پڑھ کر دیکھیں، حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے کہ حوریں ہوں گی کیسی، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ، اور پھر سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جب، اور پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ حور ایسی ہے، اگر ایک حور اپنا لعاب دہن سمندروں میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ سارے سمندروں کو میٹھا کر دے۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی ہوں گی انشاءاللہ، مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، یہ آپ کی ہوں گی۔ فرمایا یہ عام حور، اور اگر حور اپنا ایسے دوپٹہ ایسے ہوا میں لہرا دینا، اتنی ایسی خوشبو آئے کہ کائنات نے آج تک ایسی خوشبو نہ سونگی ہو۔ اور پھر فرمایا اگر وہ اپنا ہاتھ جنت سے باہر نکال لے، ایسے اتنی روشنی نکلے کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ ہائے 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 یار، جس حور کا یہ مقام ہے تو پھر تو عاشقوں کو کہنا پڑتا ہے نا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔ ایک حور کے حسن کا عالم یہ ہے، اگر ہاتھ ظاہر کرے تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، تو میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر تو ٹھیک لکھا ہے نا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم۔ ساری حوریں آئیں، یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ عطا فرماتے گئے، آخر میں حوروں کی ملکہ آئی، حوروں کے جھرمٹ میں، اس کے اپنی نوکرانیاں پتہ نہیں کتنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بھی ایک بندے کو 72 حوریں مل جائے گی ٹھیک ہے، جو حوروں کی ملکہ ہے اس کی اپنی نوکرانیاں علیحدہ ہیں جو اس کی خدمت کریں گی۔ وہ آئی، یا رسول اللہ آپ سید الرسول ہیں،
میں تمام حوروں کی سردار ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے جا تمہیں بلال دیا۔ ہائے 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 ہائے، ابھی ابھی بلال میرے آگے سے چل رہے تھے نا، حضرت بلال کے چلنے کی آواز ابھی ابھی میں نے سنی ہے، میں نے تمہیں اپنا بلال دیا۔ اور پھر وہ بلال، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلال دیا، ابھی جا کر بلال سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ بلال تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسن و جمال دیکھیں، اور پھر حضرت بلال کو دیکھیں، مجھے کیسے نہ قبول کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال نے محمد رسول اللہ کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت بلال تو یہ کہہ رہے ہوں گے حور ہوگی تو اپنی جگہ پر ہوگی، مگر میرے مصطفیٰ کے حسن کا تو مقابلہ نہیں ہے نا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے کہ جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ فرمایا جس کے بلال کی یہ شان ہے، جس کے اس کے ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ایک اور حدیث، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے ساری کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں ہے، اور ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ جس کو جتنا چاہیں جیسے چاہیں جتنا مرضی عطا فرما دیں۔ اس پر بہت ساری دلیلیں، بہت ساری آیات ہیں جو دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک آیت میں سادہ سے مفہوم سب کو جو آتی ہو وہ پڑھوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آتینا اور آتینا دو لفظ ہیں قرآن پاک میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد زبور، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ آتینا، آتینا کا ایک ہے آتینا، حمزہ کھڑا زبرہ، تا یا نون الف نا، یہ آتینا۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے لیے استعمال ہوا نا لفظ، وہ ہے حمزہ عین زبر آ، تا یا زبر طی، نون کھڑا زبر نا، کاف زبر کا، آتینا کا۔ آتینا اور آتینا، اس کے دونوں کا مطلب ہے دینا، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دینا، دیا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے نا جو تا کے ساتھ آتینا، اس کا مطلب ہوتا ہے عطا یاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے دے دینا پھر لے لینا، جو تا کے ساتھ آتا ہے دے دینا اور لے لینا۔ اور جو نا آتینا، اس کا مطلب ہوتا ہے دے دیا اور پھر مالک بنا دیا ہے، دے دیا اور مالک بنا دیا، پھر واپس نہیں لیا۔ فرمایا حبیب ساری کائنات ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ساری کثرتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے استاد صاحب پڑھاتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا، وہ میں کوٹ کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب وحدت کا رنگ ہمارے لیے ہے، وحدت کا رنگ ہمارے لیے ہے، ساری کثرتوں کے رنگ تمہارے لیے ہیں، ہر کثرت ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے، وحدت صرف ہمارے لیے، توحید ہمارے لیے ہے، باقی جتنی کثرتیں ہیں ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جب کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز دیتا ہے نا، اس چیز کے مالک ہونے کے لیے ہمارے فقہ کو اگر آپ پڑھیں، اور اب ماشاءاللہ سارے حضرات کا ان سے پالا بھی پڑتا ہوگا اس مسئلے سے، جب کوئی چیز آپ خریدیں، جب آپ اس پر قبضہ کر لیں تو ملکیت عامہ ہو جاتی ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد تب وہ بدل نہیں سکتے آپ اس کو۔ مثال کے طور پر آپ بازار گئے ہیں، 10 کلو آپ نے سیب خرید لیے، ابھی آپ نے لیے نہیں ہیں، فون کر دے جی میرے 10 کلو سیب یہ رکھے ہوئے، ریڈی والے نے نکال کر 10 کلو رکھ دیے، آپ نے ابھی پکڑے نہیں ہیں، صرف فون پر بات ہوئی بھی میں آ رہا ہوں، کوئی دوسرا گراہک آ گیا، اس نے کہا مجھے 10 کلو چاہیے، اس نے وہ اٹھا کے اس کو دے دیے،
حالانکہ تھے آپ کے لیے، وہ اٹھا کر اس کو دے دی. آپ گئے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ شاپر پکڑ کر یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ لیا. یہاں اس نے رکھا تھا، یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ لیا. پھر آپ نے کہا بھی یہ میرا شاپر رکھا ہوا ہے، میں دوسرا سودا لے کر، اب وہ نہیں بیچ سکتا، اب وہ دوسرے گراہک کو نہیں دے سکتا. اب آپ کی ملکیت ہو گیا ہے، اب آپ کا قبضہ اس پر ہو گیا ہے. کوئی چیز آپ کو کوئی بندہ دے یا آپ کسی سے کوئی چیز لیں، جب تک قبضہ نہ ہو وہ چیز واپس ہو سکتی ہے. جب تک قبضہ نہ ہو وہ چیز واپس ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی سودا کریں تو اس پر ملکیت تامہ ہونی چاہیے، قبضہ ہونا چاہیے، پھر سودا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات عطا فرما دی. اب کہتے ہیں کسی نے کوئی گھر خریدا، اب اس کے پر قبضے کے لیے یہ ہے کہ بندہ دروازے پر تالا لگا دے. وہ تالا ہی قبضہ ہے نا بندے کا، تالا ہو گیا. کسی بندے نے کوئی رقبہ خریدا زراعت کے لیے، اب 10 ایکڑ زمین ہے. اب اس ہر 10 ایکڑ پر جا کر تو وہ نہیں کچھ کرے گا، 1 ایکڑ میں جا کر اعلان کر دے یا 1 ایکڑ میں جا کر حال چلا دے، وہ سارے اس کے ہو گئے، ملکیت اس کی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات عطا فرمائی. اللہ سنیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ساری کثرتیں آپ کو عطا فرما دی. اب ہر جگہ پر تو جا کر اعلان نہیں نہ کیا جا سکتا، بھی ہر جگہ پر جائیں، ہر جگہ پر جا کر اعلان کریں بھی یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے. فرمایا اس کے لیے ایک اور طریقہ ہے، جس کو ہم نے یہ چیز پہلے دی ہے نا اس بندے کو بلاؤ. جس کو پہلے قبضہ ہم نے دیا ہوا ہے، یہ چیز جس کے پہلے ملکیت میں ہے، جس کے قبضے میں ہے، اس کو بلاؤ. اس کے سامنے بولو بھی پہلے آپ کے پاس تھا اب اس کو دے دے، پہلے آپ کے پاس تھا اب ان کو دے دے. فرمایا معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کہاں کیا؟ مسجد اقصی میں. کہاں اکٹھا کیا؟ مسجد اقصی میں. نماز پڑھنے کا ثواب 25,000، 50,000 میں احتیاط کے ساتھ مسجد نبوی میں، 1,00,000 مسجد حرام میں، اور مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا کہ مسجد حرام میں بلاتا سب کو. یہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، مسجد حرام شریف میں سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں بلا لیا. یہاں پر علماء نے جواب دیا، فرمایا یہ جو مسجد حرام ہے نا یہ عبادت کی جگہ ہے، قبلہ ہے. یہ عبادت کی جگہ ہے اور قبلہ ہے، یہ دار العدالت نہیں ہے، یہ عدالت کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف عبادت اور قبلے کی جگہ ہے. یہ جو مسجد اقصی ہے نا یہ قبلہ بھی ہے اور ساتھ میں عدالت بھی ہے. قیامت اسی جگہ پر قائم ہوگی. عدالت میرے آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں، مسجد اقصی کی طرف یہاں پر عدالت قائم ہوگی، یہاں پر میزان ہوگا. قیامت والے دن بعد میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کر بتا دیا ہے. فرمایا یہی پر سارے حساب و کتاب کا جواب ہونا ہے. سارے نبیوں کو وہاں پر بلایا، آؤ عدالت میں. آپ کو ملکیت عطا فرمائی ہے، آپ کو فلاں علاقہ دیا تھا، آپ کو فلاں علاقے کا نبی بنایا تھا، آپ کو فلاں علاقے کا نبی بنایا تھا. سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اپنی اپنی نبوت کی رپورٹ پیش کرو. سارے نبی آئے اس عدالت میں، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، اور حضرت جبریل امین میرے مصطفیٰ کو لے کر چلے. ہائے ہائے ہائے، سارے نبی کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں مسجد اقصی میں. میرے مصطفیٰ آئے، حضرت جبریل امین کہتے ہیں بھی رستہ دو. صفے چیرتے ہوئے میرے مصطفیٰ مصلی امامت پر جا کر کھڑے ہوئے، اور مصلی امامت پر جب جا کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جس کو ہم نے رسالت عطا فرمائی ہے سب کے ذمہ پر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کریں. جس کو جو عطا کیا تھا سب میرے مصطفیٰ کو دے دیں واپس. جتنی ملکیت ہم نے خزانے آپ کو دیے تھے، جس کو جتنے معجزات دیے تھے، آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس. اپنے اپنے خزانوں کی، اپنی اپنی ملکیت کی، اور جو چیزیں آپ کو ہم نے قبضے میں دی تھیں ہر چیز گنواؤ کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. اور جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے وہاں پر، اور سارے نبی کھڑے ہیں. اب جبریل نے پوچھا بھی بتاؤ کیا کرنا ہے، تمام نبیوں سے بتاؤ کیا کرنا ہے. سارے نبیوں نے پتہ وہاں پر کیا کہا تھا، پیچھے اس امام کے
اے ہائے ہائے ہائے، بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں پیچھے، اب ہم تو مقتدی ہیں، ہم تو ان کے اشارے پر چلنے والے ہیں. اب امام کی مرضی نہ جیسے مرضی چلائے، امام کی مرضی ہے جیسے مرضی چلائے. فرمایا ہم تو ان کے اشارے پر چلنے والے ہیں. پہلے بھی نبوت انہوں نے عطا کی تھی، پہلے بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے صدقہ محمد کا ہے. اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم اپنی ہر چیز آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا، یہ بھی آپ کا، یہ بھی آپ کا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ تمام نبیوں کو اکٹھا کرنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی. اور انبیاء کو معراج ہوئی، ہر نبی کو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائے. معراج کا ذکر ہے. صرف جبریل اکیلے آئے، حضرت ابراہیم کو معراج کروائی جبریل. حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر لے کر گئے اکیلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے. انبیاء کو معراج ہوئی، صرف جبریل آتے رہے، ساتھ میں دوسرے فرشتے نہیں آئے، براق بھی نہیں آیا. جبریل آیا، لیا نبی کو، چلے گئے. جب باری آئی آمنہ کے لال کی، قربان جائیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حدیث پڑھیں تو اپنے گھر میں نہیں ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر پہ ہیں. اور یہ حضرت ام ہانی حضرت مولا علی کی بہن ہے. حضرت ام ہانی کے گھر پہ، اپنے گھر پہ نہیں، حضرت ختیجہ کے گھر پہ نہیں ہے، جو جس گھر میں آقا کریم علیہ السلام رہتے تو اس گھر میں نہیں ہے، حضرت ام ہانی کے گھر ہے. آپ دیکھیں بھی اپنے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ بندہ جب کہیں سفر پر جاتا تو اپنے گھر سے جاتا ہے نا. آقا کریم علیہ السلام اس رات کو اپنے گھر پہ آرام ہی نہیں کیا میرے مصطفیٰ، حضرت ام ہانی کے گھر آ کر سوئے، آرام کر رہے ہیں. خوبصورت جواب سنیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا. نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا. فرمایا اگر آرام فرما رہے تھے تو کیا بغیر اجازت کے جاتے؟ حضرت جبریل بھی تو ایمان والے ہیں نا. اور فرمایا پھر فرجا سقف، چھت کو کھولا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب معراج پر گیا نا تو چھت کو کھولا گیا ہے. دروازے سے آ جاتے بھائی. یہ اور لمبی بات ہو جائے کہ میں پھر انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا. ہمارا پروگرام ہوگا نا، انشاءاللہ پروگرام ہوگا، میں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کروں گا. تو چھت کو کھولا گیا، جبریل چھت سے آئے. دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ دروازہ بجا لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بیان فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں. حبیب یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے. آپ کو باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر آواز بھی نہیں دے سکتے. مصطفیٰ کے گھر میں بغیر اجازت جا بھی نہیں سکتے. اب پتہ چلا کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں کیوں تھے. اب نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت جا بھی نہیں سکتے، باہر کھڑے ہو کر دروازہ بھی نہیں بجا سکتے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نہ اپنے گھر میں سوتے ہیں، نہ دروازہ بجانے کی زحمت ہوگی. ام ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارا خاندانی گھر ہے، ان کے گھر پہ جاتے ہیں. اور پھر حضرت جبریل امین چھت کو کھول کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے اور پھر میرے مصطفیٰ کی شان سنے. کیا ہے یہاں سے معراج شروع جب ہوتا ہے تو معاملات ہیں. فرمایا کوئی اور کام نہیں کیا، جبریل نے آ کر سیدھے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے. جبریل نے، قربان جائیں، یہ اور کام نہیں، سیدھے آ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں پر گر گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ہے. اور یہاں پر ایک شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزوئے رسول. فرمایا اسی لیے تو کائنات میں کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا،
قلبت المشارق الارض و مغاربہا، کائنات کا ذرہ ذرہ یا رسول اللہ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ حمد لکھی تھی، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فرمایا جبریل جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرا نا، پھر وہ جو شعر کہا تھا، اس نے کہتا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمایا، آمین بجاہ النبی۔